السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ المدثر آیات 1 تا 31۔ قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور ناپاکی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ فإذا نقر في الناقور، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فذلك يومئذ يوم عسير، تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذرني ومن خلقت وحيدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا ہے، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح سامان تیار کرنا۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ سأرہقہ صعودا، جلد ہی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی۔ فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، وہ پھر ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبسر، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی
اور نہ وہ چھوڑے گی، لواحة للبشر کھال کو جلسا دینے والی ہے، عليها 19 اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم، نماز اور مسنون اذکار سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔